السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين۔ وروى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔ انسانیت ختم ہو چکی تھی، آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے کٹر دشمن تھے، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر وہ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیا کہ جو سال ہا سال کی نفرتیں تھی اب وہ محبت میں بدل گئی۔ اور ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد علی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو، اللہ رب العالمین نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے واضح طور پر فرمایا لوگو تم تو جہنم کے راستے کو اختیار کر چکے تھے، تم بہت تیزی سے جہنم کے راستے کی طرف جا رہے تھے، لیکن میں نے تمہیں پکڑ
پکڑ کر روکا ہے اور جنت والے راستے کی رہبری فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ اللہ فرماتے میرے بندو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، میں نے تم پر فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب حضرت اقدس نے دنیا میں آ کر کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیتیں ہمیں سنائی، ویزکیہم، دلوں کو گندگیوں سے پاک کر دیا، دلوں کو دشمنیوں سے پاک صاف کر دیا، دلوں کو کلیئر کر دیا، کلین کر دیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی باتیں ہمیں سکھلائی۔ لیکن آگے اللہ کیا فرماتے؟ سن لو میرے بندو، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین، اللہ فرماتے او لوگو اگر میں اپنے محبوب کو تمہاری طرف نبی بنا کر نہ بھیجتا تو تمہیں سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہ ہوتا، بلکہ تم جہنم والے راستے کو اختیار کر لیتے، گمراہ ہو جاتے۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے محبوب ہم صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت تو مثالی محبت تھی، ہم صحابہ کرام تو آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ تو بتلا دو کہ آپ کی محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، کس لیول کی ہونی چاہیے، کس گریڈ کی ہونی چاہیے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس سن لو، جب تک تمہارے دل میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے بچوں سے، تمہارے ماں باپ سے اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور بہت اچھی بات فرمائی ہے، بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے، محمد کی محبت کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے چار باتیں ہوتی ہیں۔ بولو کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ چار باتیں ہوتی ہیں۔ چار باتوں کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے تعلق قائم کرتا ہے۔ نمبر ایک، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، چاہے وہ چہرے کی خوبصورتی ہو چاہے وہ دل کی خوبصورتی ہو، خوبصورتی کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ نمبر دو، مال کی وجہ سے، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی طرف دل جھک جاتا ہے، مالداروں کو جھک جھک کر لوگ سلام کرتے ہیں۔ نمبر تین، کمال کی وجہ سے، اگر اللہ نے کسی کو کوئی اچھی صلاحیت دی ہوتی ہے، کوئی کمال دیا ہوتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور نمبر چار، احسان کی وجہ
سے اگر ہم پر کسی کے احسانات ہوتے ہیں تو جن کے احسان ہیں ان سے فطرتاً محبت ہونے لگتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو خوبصورتی نصیب فرمائی، جو خوبصورتی نصیب فرمائی، دنیا میں ایسا کوئی خوبصورت انسان نہ ہمارے آقا کے آنے سے پہلے کوئی آیا ہے، نہ آنے کے بعد قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی عجیب و غریب خوبصورتی نصیب فرمائی تھی۔ بہت سے لوگ 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتے ہوں گے، 14ویں رات کا چاند کیسا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی تو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ تھی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آسمان پر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور 14ویں رات کے چاند کی تعریف ہو رہی تھی۔ چونکہ چاند بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے زمین کو بنایا تاکہ خدا کی خدائی سمجھ میں آوے، اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا، ہمارے وجود پر ہم غور کریں تو اللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ فرمایا علماء نے من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، عرف ربہ، اس نے اپنے پروردگار عالم کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے پروردگار عالم کو پہچان لیا یقیناً اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی جنت اس کا مقدر بن گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے آسمان پر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر 14ویں رات کی چاند کی تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ ابھی تو باتیں ہو رہی ہے 14ویں رات کے چاند کے متعلق، اتنے میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور میں ایک طرف آسمان پر 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا اگرچہ آسمان کا چاند چمکدار نظر آتا ہو لیکن میرے محبوب کے چہرے کے سامنے تو وہ چاند بھی ماند پڑ چکا ہے۔ تو اگر خوبصورتی کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہمارے آقا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت انسان نہ آیا ہے نہ قیامت تک آنے والا ہے۔ بلکہ علماء جانتے ہیں شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی، اور وہ مکمل خوبصورتی آپ پر ظاہر نہیں فرمائی، اس لیے ظاہر نہیں فرمائی کہ صحابہ کرام پھر آپ کے چہرے کو دیکھ نہ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا، بولو سنا کہ نہیں سنا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء اکرام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جن کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ بچپن میں حال یہ بنا کہ بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈال دیا، پھر ہوا ایسا کہ کنویں سے نکل کر کسی نے خرید لیا عزیز مصر نے، پھر اللہ پاک نے وہ شان نصیب فرمائی کہ مصر کا بادشاہ بنایا۔ مختلف حالتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی آدھی خوبصورتی نصیب فرمائی تھی، اور مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پانی پیتے تھے 40 قدم دور آدمی کو بھی وہ پانی حلق سے نیچے اترتے ہوئے نظر آتا تھا۔ جب کوئی لقمہ اٹھا کر کھاتے تھے 40 قدم کوئی آدمی دور ہوتا تھا تو وہ لقمہ آرام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں حلق میں دیکھ لیتا تھا۔ لیکن دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کو جمیل بنایا، حضرت یوسف کو حسین بنایا۔ اب حسین اور جمیل میں فرق کیا ہے؟ ایک جواب تو حدیث میں اماں عائشہ جو ہمارے نبی
کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہے، شان والی عورت ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، میرے پیاروں ہمارے نبی کو نبوت کے بعد اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ دیا، لیکن آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت حلیمہ، بولو سنا کہ نہیں سنا، جس نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا، اب ساری عورتوں نے مکے کے مالدار بچوں کو لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساری عورتوں نے محمد عربی کو چھوڑ دیا، یہ بات غلط ہے، ساری عورتوں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑا، بلکہ محمد عربی نے ان عورتوں کو پسند ہی نہیں کیا، وہ تو حضرت حلیمہ کا مقدر تھا، حضرت حلیمہ کی قسمت تھی کہ اللہ پاک نے یہ شہنشاہ کائنات کا دودھ پلانا حلیمہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اب حلیمہ کے گھر میں تو غربت بڑی زبردست تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ارے فاقے پر زندگی گزرتی تھی، لیکن محمد عربی کو لے لیا اور اپنے گھر پر لائی ہے۔ وہاں جہاں حضرت حلیمہ رہتی وہاں کی عورتیں جمع ہو گئی اور کہنے لگی اللہ کے بندے تیرے گھر میں تو غربت تھی، پھر بھی 24 گھنٹے تیرے گھر میں تو چراغ ہی چراغے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو رات کو اتنا اجالا ہوتا ہے کہ اجالے کی وجہ سے پورا محلہ چمکنے لگتا ہے، تیرے گھر کے باہر بھی روشنی ہے، آخر کیوں 24 گھنٹے چراغ کو جلایا جا رہا ہے، آخر کیوں 24 گھنٹے گھر میں روشنی کی جا رہی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے کوئی چراغ نہیں لیا، بس یہ معصوم بچے کا چراغ سے پورا گھر روشن ہو رہا ہے۔ لیکن اماں عائشہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل تھے، دونوں کی خوبصورتی میں فرق یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ لیکن یہ جواب تو ہم نے کئی مرتبہ سنا، آج میں آپ کو ایک عجیب جواب دینے جا رہا ہوں، اور ہم دل میں نیت کریں گے یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اور محبت کا مطلب یہ ہے صرف زبانی محبت ہو کہ میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتے ہیں محبت کا تقاضا تو یہ ہے میرے محبوب جن کاموں کو کرنے کا کہیں ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور میرے محبوب جن کاموں سے روکے ان کاموں سے رک جاؤ، یہ ہے اصل محبت کا تقاضا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین و جمیل، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل، دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی۔ تو بولو کس کی محبت زیادہ؟ ہمارے نبی کی خوبصورتی پر صحابہ کرام نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان کو بھی قربان کیا، اور میرے پیاروں ہم نے سنا ہے صحابہ کرام پر مختلف حالات آئے، بولو آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مال کو بھی قربان کیا، جان کو بھی قربان کیا، یہاں تک کہ بچوں کو یتیم بنایا، بیویوں کو بیوہ بنایا۔ لیکن صحابہ کرام سے پوچھا گیا جنہوں نے غربت میں زندگی گزاری، جنہوں نے فقر و فاقہ میں زندگی گزاری، ارے اللہ کے بندو تم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے بھوک کو برداشت کرتے تھے، کیسے پیاس کو برداشت کرتے تھے، کیسے فقر و فاقہ کو برداشت کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام کا بیان سنو کیا فرماتے ہیں؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کئی دنوں کا فقر و فاقہ ہوتا تھا، بھوک ستاتی تھی، لیکن کرتے یہ تھے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو محبت سے دیکھ لیتے تھے، اللہ بھوک بھی ختم کر دیتا تھا اور اللہ پیاس کو بھی ختم کر دیتا تھا اور اللہ پاک سکون و اطمینان نصیب فرماتا تھا۔ تو میرے بھائیوں پہلی بات خوبصورتی، اگر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، چاہے دل کی خوبصورتی ہو چاہے چہرے کی خوبصورتی ہو،
ہو. جوانوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوبصورت بنائے. بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اللہ سے خوبصورت بننے کی کوئی خوبصورت اللہ نے بنایا ہی ہے انسان کو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خوبصورتی کو اور بڑھائے، چہرے کو نورانی بنائے. آج بہت سے جوان فیئر اینڈ لولی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن فیئر اینڈ لولی تم ایک نہیں دو نہیں ہزاروں استعمال کرو گے، اوریجنل کلر تو تمہارا وہی رہنے والا ہے. ہاں علماء نے لکھا ہے اور یہ سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو آدمی لمبے لمبے سجدے کرنے کا عادی ہوگا اللہ پاک اس کے چہرے کو نورانی بنائے گا، اس کے چہرے کو خوبصورت بنائے گا. تو خوبصورت بننے کے لیے فیئر اینڈ لولی کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، اللہ چہرے پر نور ظاہر فرمائے گا. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ صورت کالی ہے کہ گوری، جسم موٹا ہے کہ پتلا، لمبا ہے کہ ٹونکا، بلکہ تمہارے دل کو اور دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم دل کو نہیں بناتے کس کو؟ جسم کو بناتے. باڈی اچھی پھیٹ پھاٹ ہونی چاہیے. ارے اللہ کے بندے باڈی کو پھیٹ پھاٹ کرنا ہے تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، اللہ تجھے تندرستی نصیب فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر فرمایا اللہ کے نبی پیٹ میں درد ہے. ہمارے نبی نے کیا علاج بتلایا؟ نماز پڑھو اللہ تمہیں شفا نصیب فرمائے گا. لیکن ہم کیا کرتے؟ چہرے کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، دل کو بناتے نہیں. اللہ ہم سب کے دل کو بنائے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. آئینے میں چہرہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، میرے چہرے پر کوئی داغ تو نہیں، کوئی فنسی تو نہیں، لیکن دل کتنی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے یہ آج تک نہیں دیکھا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو آپ جلدی آؤ گے انشاءاللہ. آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ سنیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت باقی سنتیں پڑھ لیں.